کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والے جو انتخابی نشانات ہیں اس پہ بہت واویلا مچایا جا رہا ہے کہ یہ تذہیب کے قابل ہے، لیکن بیانیہ بنانے کو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیرسٹر گوہر کو چینک ملی ہے، وہ بیانیہ بنا سکتے ہیں کہ مخالفین کو ہرائیں گے، انہیں گرائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے اور ابھی نندن کی طرح اسی چینک میں چائے پلائیں گے۔ شوکت یوسفزئی صاحب کو ریکٹ ملا ہے، اگر وہ یہ بیانیہ بنا لے کہ مخالفین کو شٹل بنائیں گے، اسی ریکٹ سے ادھر ادھر گھمائیں گے، پھر کیا کر لیں گے؟ شہریار افریدی صاحب کو بوتل مل گئی، بلہ پاس نہیں رہا، بوتل ملی ہے، تو بوتل کو انتخابی نشان اور نعرے کے اندر کس طریقے سے تبدیل کریں گے؟ تو وہ یہ نعرہ لگا دیں کہ نظام کے مخالف جنوں کو پکڑ کر لائیں گے اور اسی بوتل میں بند کروائیں گے۔ پھر مخالفین اپنے اپنے نعروں کا کیا کریں گے؟ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہربانو قریشی، انہیں چمٹا نشان ملا ہے، تو اگر وہ یہ کہیں کہ شاہ جی چھا جائیں گے اور چمٹے کے بیچ میں رکھ کے مخالفین کو بجائیں گے، مخالفین میں تو تھر تھلی مچے گی نا۔ عمیر ریاضی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت مرکزی قیادت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، ان کا انتخابی نشان دروازہ ہے، اگر وہ یہ نعرہ لگا دیں کہ وہ بھی دن آئیں گے کہ یہی دروازہ کھول کر پارلیمنٹ تک جائیں گے، تو انتخابی نعرہ تو بنتا ہے، وہ مقبول بھی ہو جائے گا۔ شعیب شاہین صاحب کو جھوٹا ملا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں تضحیک کے طور پہ دیا گیا، لیکن اسے بیانیہ کے طور پہ اپنے ذہن کے اختراع میں اگر تبدیل کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ انصاف کے ٹائیگر آئیں گے، اسی جوتے سے پھینٹا لگائیں گے اور مخالفین بھاگ جائیں گے، تو انتخابی نعرہ تو بن گئے۔ جمشید دستی صاحب، ہارمونیم ملا، اب ہارمونیم کو انتخابی نعرے میں کس طریقے سے تبدیل کریں؟ وہ کہیں کہ ہارمونیم بجائیں گے، مخالفین کے دکھوں پر گائیں گے اور خود مسکرائیں گے، نعرہ تو بن گیا۔ مقصود خان جتوئی، حکا ہے ان کا انتخابی نشان، اور وہ یہ کہیں کہ حکے کا کش لگائیں گے، سارے غم بھلائیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے، مقبول تو ہو جائیں گے۔ شہرام ترکئی صاحب، انہیں انتخابی نشان کیا ملا ہے؟ بطخ۔ اب بطخ کو انتخابی نعرے میں لانا ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن بن سکتا ہے۔ ظلم کے بہتے دریا میں بطخوں کی صورت جائیں گے اور امن کے گیت گائیں گے، نعرہ تو بنے گا۔ رانا ساجد شوکت ہیں، ان کا انتخابی نشان وکٹ ہے، وہ اگر یہ کہیں کہ بلہ ہم سے چھین لیا، اب ان کی وکٹ گرائیں گے اور جیت کا جشن منائیں گے، انتخابی نعرے اسی طریقے سے بنتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ بنانا چاہیں، اس کی ترویج کرنا چاہیں، مستقبل میں اسے رائج کرنا چاہیں اور بتانا چاہیں، جس طریقے سے ملک عامر ڈوگر صاحب ہیں، ان کا انتخابی نشان گھڑی ہے، وہ یہ کہیں کہ گھڑی پہ مہر لگا کے ہم اچھے وقت کو لائیں گے، پھر ہم موج بنائیں گے، تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ہر حلقے میں اپنا بیانیہ بناتی چلی جائے گی۔ فضل حکیم صاحب ہیں، ان کا انتخابی نشان ککر ہے، اور وہ اس کو انتخابی نعرے کے اندر تبدیل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جیت کا گانا گا کر ہم ککر سے سیٹی بجائیں گے اور نئی حکومت بنائیں گے، تو بیانیہ بنتا چلا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، تھر پارکر سے جو ان کے کاغذات منظور ہوئے تھے، وہاں سے انہیں مور کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے، وہ کہیں کہ خود مور کی طرح ناچیں گے اور اپنے سب حریفوں کو تگنی کا ناچ نچائیں گے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف اگر ان تمام نشانوں کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے احتجاج کرنے کی بجائے اسے اب ایک انتخابی نعرے اور بیانیے میں تبدیل کرنے کا ہنر سیکھ لے، تو مختلف جگہوں کے اوپر یہی نعرے لگتے چلے جائیں گے۔